کبھی کبھی نا احترام کا ایک بہت بڑا سبق صرف ایک چھوٹے سے جملے میں چھپا ہوتا ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہی نبوی تنبیہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایک ایسی بات جس کا پیغام اس کے الفاظ سے کئی زیادہ گہرا اور وسیع ہے۔ تو چلیں اس میں تھوڑا گہرائی سے اترتے ہیں۔ یہ جو ہمارے سامنے ہے نا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک تنبیہ ہے، ایک ایسا فرمان جو ایک بہت ہی عام سے روزمرہ کے عمل کو ایک بہت سنگین نتیجے سے جوڑ دیتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ ہے کیا۔ فرمان کچھ یوں ہے: جس شخص نے قبلہ رخ تھوکا تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا تھوک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لگا ہوگا۔ الفاظ بالکل واضح ہیں، سیدھی سی بات، ایک عمل اور اس کا ایک بہت ہی مخصوص نتیجہ۔ اچھا، ایسا کرتے ہیں ان دونوں کو نا الگ الگ کر کے سمجھتے ہیں۔ تو اس تنبیہ کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے نا ہمیں اسے دو حصوں میں دیکھنا ہوگا۔ پہلا حصہ خود وہ عمل جس سے منع کیا جا رہا ہے، اور دوسرا وہ سمت جس کی طرف یہ عمل ہو رہا ہے۔ اب یہاں ایک بہت دلچسپ بات ہے۔ جس عمل کا ذکر ہے یعنی تھوکنا، یہ تو ایک بہت ہی عام روزمرہ کا کام ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے معمولی سے عمل پر اتنی سنگین تنبیہ کیوں؟ اصل میں یہیں سے ہمیں اشارہ ملتا ہے کہ اصل سبق جسمانی عمل سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ تو بات صرف عمل کی نہیں رہی بلکہ سمت کی ہو گئی، اور یہ کوئی عام سمت نہیں ہے، یہ ہے قبلہ، یعنی مسلمانوں کے لیے اتحاد، توجہ اور روحانیت کا مرکز۔ یہ وہ سمت ہے جو عبادت میں ہم سب کو ایک لڑی میں پرو دیتی ہے۔ اور قبلے کا جو روحانی اور جسمانی مرکز ہے وہ ہے خانہ کعبہ۔ جب دنیا میں کہیں بھی کوئی مسلمان اس طرف رخ کرتا ہے نا، تو وہ صرف ایک سمت کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوتا، بلکہ وہ پوری امت کے روحانی دل سے جڑ رہا ہوتا ہے۔ اچھا، تو ہم نے عمل کو سمجھ لیا اور سمت کی اہمیت کو بھی جان لیا، لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اس مقدس سمت کی بے ادبی کر بیٹھے تو پھر کیا ہوگا؟ حدیث کا دوسرا حصہ ہمیں اسی کا جواب دیتا ہے۔ تو پھر آخر اس عمل کا نتیجہ ہے کیا؟ اس بے ادبی کا انجام کیا بتایا گیا ہے؟ اس کا جواب ہی دراصل اس تنبیہ کی اصل سنگینی کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا تھوک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لگا ہوگا۔ ذرا اس منظر کشی پر غور تو کریں۔ یہ کوئی ڈھکی چھپی سزا نہیں ہے، بلکہ ایک واضح، سب کے سامنے نظر آنے والا نشان ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ ایک ایسا عمل جو شاید دنیا میں چھپ کر کیا گیا ہو یا جسے غیر اہم سمجھا گیا ہو، وہ روز قیامت سب کے سامنے ظاہر کر دیا جائے گا۔ یہ ایک بہت بڑی یاد دہانی ہے کہ کوئی بھی عمل، چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ لگے، نظر انداز نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے عمل کو دیکھا، سمت کو سمجھا اور نتیجے پر بھی غور کیا۔ اب ان سب کو جوڑ کر دیکھتے ہیں کہ اس حدیث کا اصل سبق کیا ہے، اور یہ سبق ہے احترام اور شعور کا۔ یعنی اصل بات صرف ٹھوکنے کی نہیں ہے، نہیں، یہ ایک بہت گہرے اصول کی طرف اشارہ ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ مقدس علامات کے لیے ہمارے دل میں کتنی تعظیم ہے۔ یہ حدیث سکھا رہی ہے کہ جو احترام دل میں ہوتا ہے نا، اسے عمل میں بھی نظر آنا چاہیے۔ اور ہاں، یہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے۔ اس فرمان کا مستند حوالہ صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے، جو اس پیغام کی اہمیت کو اور بھی پختہ کر دیتا ہے۔ تو اگر ہم اس پوری بات کو سمیٹیں تو 4 بنیادی نقطے سامنے آتے ہیں۔ پہلی بات، قبلہ ایک مقدس علامت ہے اور اس کا احترام لازم ہے۔ دوسری بات، بظاہر چھوٹے نظر آنے والے اعمال کے بھی بہت گہرے روحانی نتائج ہو سکتے ہیں۔ تیسری بات، جو تعظیم دل کے اندر ہے اسے باہر ہمارے رویے میں بھی نظر آنا چاہیے۔ اور چوتھی اور آخری بات، ہر عمل کی جواب دہی ہے۔ اور یہ ساری بات ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے کہ ہمارے وہ سب سے چھوٹے، بظاہر نجی اعمال جو ہم تنہائی میں کرتے ہیں، وہ ہمارے گہرے عقائد کی عکاسی کیسے کرتے ہیں؟ وہ ہمارے اندر کے بارے میں اصل میں کیا کہانی سناتے ہیں؟ یہ ایک سوچنے والی بات ہے۔